وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ ایک ایسا عمل آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی اللہ کے حکم سے الحمدللہ جادو کسی بھی قسم کا ہے یا جناتی معاملہ کسی بھی قسم کا ہے، جتنا مرضی سخت ہے، اللہ کے فضل سے یہ ایسا عمل ہے ہر قسم کے جادو کو ختم کر دیتا ہے، جیسا مرضی طاقتور جادو ہو۔ الحمدللہ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ یہ جادو کو توڑ دے گا، جادو کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ انٹرنلی بھی جادو کو ختم کرتا ہے، جو انسان کے جسم کے اندر اثرات ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے، اور جو باہر سے نیا جادو کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اس کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی توڑ دیتا ہے، اس کی بھی اس شیطان کو، اس جادوگر کو بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اگر جو بھی بہن بھائی پرانا جادو میں پھنسا ہوا ہے، پرانا معاملہ ہے اس کا، جب وہ اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میرا اللہ اس کو مکمل طور پہ شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ دو صورتیں اتاری ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ جیسا بھی جادو ہے، جس طرح کا بھی جادو کیا گیا ہے، اللہ اس کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ ان کو پڑھنا کس طرح ہے، ان کو استعمال کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ان کا ایسا ایک طریقہ بتاؤں گا۔ اس طریقے سے جب آپ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ فوری فائدہ ملے گا، فوری اس کا اثر ہوگا، فوری رزلٹ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا کہ یہودی نے، اور یہودی آج بھی اس جادو کی فیلڈ کے اندر ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ خطرناک ترین جادو یہ دنیا کا جو کرتے ہیں یہ یہودی ہی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان خبیثوں نے جادو کیا، اور اللہ نے ان دو صورتوں کو، شاید اللہ تعالی کی مصلحت تھی اس چیز کے اندر، ان دو صورتوں کا نزول تھا جس سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا۔ الحمدللہ اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ دو صورتیں انتہائی فائدہ مند ہیں، اور ہر روز ان کی تلاوت، بلکہ ہر نماز میں جو 5 وقت کی ہم نماز ادا کرتے ہیں، صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں، رات کے جو اذکار کرتے ہیں، ان دو صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے لازم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دے دیا کہ جو بندہ ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر شر سے، زمین و آسمان کے درمیان ہر طرح کا جو شر اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ اس کے شر سے اللہ پاک محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان کو پڑھنا کس طرح ہے؟ جس بھی بہن بھائی کے اوپر کوئی ایسا جادو ہے جو اس کو کھلا پلا دیا گیا، اس کے معدے کے اندر جادو پڑا ہے، اس کے پیٹ کے اندر پڑا ہے، اس کے دماغ میں، دل میں، رحم میں، کسی بھی قسم کا گرا والا جادو ہے یا جناتی جادو ہے، نظر بد کا جادو ہے، خوابوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو بھی جادو کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سب جادو کی ہر قسم کے لیے یہ پڑھائی یونیورسل ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ایسا الحمدللہ اللہ کا ہمارے پاس دیا ہوا انعام اور تحفہ ہے کہ ہر طرح کے عمل کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ جسم کے اندر جتنا اثر پڑا ہے، یہ واحد 2 پڑھائیاں ایسی ہیں جو باہر سے آنے والے اٹیک کو بھی روکتی ہیں، اندر جسم کے اندر جو پڑا ہوا ہے، انٹرنلی جو آپ کا معاملہ ہے، جسم میں جو رچا بسا ہے، خون کے اندر شامل ہے، معدے میں پڑا ہے، دل میں پڑا ہے، دل کو جکڑا ہوا ہے، کندھوں کو جکڑا ہوا ہے، معدے کو جکڑا ہوا ہے، آپ کے پیٹ کو، رحم کو گریں لگی ہوئی ہیں، ہر گرا والا جادو، ہر قسم کا جادو یہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میں اس کی فضیلت بھی بتلاتا چلوں۔ جب ہم قرآن مجید کی یہ 2 آخری صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، الحمدللہ اس کے اندر ہر طرح کا شر اللہ تعالیٰ نے جو جو پیدا کیا اس کے شر سے بچنے کا بھی اللہ نے طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اس سے آپ نے پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ہم جب یہ کلمات کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو صبح کا مالک ہے، صبح کا رب ہے، اللہ کی اس پناہ میں ہم اپنے آپ کو لے جاتے ہیں جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق۔ اسی طرح جب ہم اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، رینگنے والی ہیں، اڑنے والی ہیں، ہوا میں ہیں، نظر آنے والی ہیں، نہیں نظر آتی، چھپی ہوئی ہے، ظاہر ہے، ہم ان کے شر سے بچ جاتے ہیں، ہر طرح کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ پھر تیسری آیت من شر الوسواس من شر غاسق اذا وقب، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب شام کو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے کے اندر بھی بڑی ساری مخلوقات کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، ہم ان کے شر سے جو ہمیں نقصان دینے کے لیے، مسلمانوں کو، انسانوں کو نقصان دینے کے لیے نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم الحمدللہ جب یہ کلمات پڑھتے ہیں ہم ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور ان کے شر سے بھی بچ جاتے ہیں۔ پھر من شر النفاثات فی العقد، اسی طرح وہ عورتیں، وہ جادوگر جننیاں، جادوگر انسان، عورتیں جو گرے لگاتی ہیں، جو پڑھ کے پھونک کے گرے لگاتی ہیں، یعنی کہ جادو کرتی ہیں، ہم ان کے شر سے بھی بچ جاتے ہیں، یعنی کہ جو گرا لگا کے جادو کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، اس کا تکرار کرتے ہیں تو گرا والا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھیں اس آیت کا تکرار زیادہ سے زیادہ کریں، کم از کم پڑھائی کے دوران 33 دفعہ 41 دفعہ 100 دفعہ اس کا تکرار کرے تو گرا والا جادو اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ جیسی بھی گرا لگائی ہے، دل کے اوپر گرا لگی، جنات کو گرا سے باندھا ہوا ہے، دماغ کے اوپر گرے لگی ہوئی ہیں، دماغ نہیں کسی بچے کا چل رہا، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی گرا کھلے گی اللہ کی توفیق سے۔ پھر حسد کرنے کا جو جادو ہے یہ بڑا خطرناک جادو ہے۔ حاسدین ارد گرد ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، جنات بھی حاسد ہوتے ہیں، نظر بد لگاتے ہیں، بال گرتے ہیں، اسی طرح اکثر لوگوں کے چہروں کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، الرجی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ والی آیت پڑھیں گے من شر حاسد اذا حسد، تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے حاسد کے حسد سے بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں محفوظ کر لیتی ہے۔ پھر ہم اگلی صورت پہ جب جاتے ہیں اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم نے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، کیسے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ ہم تیری پناہ میں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو میری پناہ میں آ گیا۔ ہم ان کن لوگوں سے، انسانوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی الحمدللہ یہ اللہ کا تحفہ۔ پھر اسی طرح مالک الناس، اے انسانوں کے مالک، اے انسانوں کے بادشاہ، کائنات کے بادشاہ، ہم تیری پناہ میں آ گئے۔ پوری دنیا کے بادشاہ ایک ہی ہیں اللہ کی ذات، کائنات کے بادشاہ ایک ہی ہے، ہر مخلوق کا بادشاہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ بھی ایک ہی ہیں، وہ اللہ ہے۔ اور پھر الہ الناس، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے بادشاہ بھی ہیں، لوگوں کے الہ بھی ہیں، معبود بھی ہیں، یعنی کہ بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، معبود بھی اللہ ہے، یعنی کہ عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ جتنے کائنات کے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ چرند پرند اللہ تعالیٰ نے، حجر، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، شجر ہے، حجر ہے، یہ سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آیا، ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آج میں پوری رات جاگتا رہا، میں نے تیری بڑی عبادت کی، میں نے تیرا اللہ بڑا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد فلاں جگہ پہ ایک مینڈک ہے، جا کے اس سے مل کے آ جا۔ وہ گئے، حضرت داؤد علیہ السلام اس سے ملے، تو وہ مینڈک اس وقت بولا، حضرت داؤد سے ہم کلام ہوا اور بولا، کہتا ہے کہ اے داؤد آج اللہ کے حکم سے میں بولا ہوں، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو ایسی مخلوقات ہیں جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں ان کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور آل دا ٹائم اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات انسانوں کے بھی معبود ہیں، بادشاہ بھی ہیں، معبود بھی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آ گئے ایسے لوگوں کے شر سے، ایسے جنوں کے شر سے۔ خناس ایک خاص قسم کے جنات کی قسم ہے جو بار بار حملہ کرتے ہیں، جو بار بار جادو کرتے ہیں، جو بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جادو بیسیکلی وسوسے سے ہی شروع ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا وسوسہ ہی ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا اس بات کو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو یہ وسوسہ ہی ڈالا تھا شیطان نے کہ یہ جو جس پودا، جس کھانے سے اللہ تعالیٰ نے جس پودے کو کھانے سے تجھے روکا ہے، اصل میں اسی کے اندر تیری زندگی ہے، تو اگر اس کو کھا لے گا
تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی جنت کے مزے لوٹے گا. یہ وسوسہ ڈالا اس نے اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آئے اور انہوں نے وہ کھایا، پودے کا پھل کھایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا اور جنت سے نکلے. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے بھائیو، یاد رکھیے گا، وسوسہ. تو جن بندوں کو وسوسے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس آیت کو کثرت سے پڑھا کریں. من شر الوسواس الخناس. خناس جنات کی وہ قسم ہے جو بار بار ہٹ کے آتی ہے، بار بار حملہ کرتی ہے، رک کے آتی ہے. تو بھائی ہر وقت ہم نے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور ہر وقت محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قلعہ بند رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت دل کو اللہ سے جوڑے رکھیں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں. شیطان کا وار آپ کے اوپر نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان خود کہتا ہے اللہ تیرے خالص بندوں کے اوپر میرا وار نہیں چلتا. جو تیرے بندے خالص ہیں، تیرے رستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے اوپر میرا کوئی وار نہیں چلتا، میں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو بھائیو اللہ کے خالص بندے بن جائیں. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں. صدور دل کی جمع ہے، لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان کے شر سے اللہ تیری پناہ میں آ گئے. پھر من الجنت والناس. اب یہ وسوسہ انسان بھی ڈالتے ہیں، جنات بھی ڈالتے ہیں. بڑے ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اکساتے ہیں غلط کام کے اوپر. گندی صحبت میں جب بیٹھتے ہو تو گندے ہو جاتے ہو، تو وہ اکسا رہے ہوتے ہیں، خود بھی غلط کام کرتے ہیں، آپ کو بھی ساتھ اکسا کے غلط طریقے پہ، غلط رستے پہ لے چلتے ہیں. تو بھائیو شیاطین بھی یہ کام کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں سے بچنا ہے. یہ 2 صورتیں ایسی ہیں الحمدللہ جو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اب آپ جس کے اوپر جادو ہوا ہے، نظر بد جنات کی ہے، انسانوں کی ہے، وہ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ آپ نے اس کو پڑھائی اس کی کیسے کرنی ہے؟ پانی اپنے پاس رکھیں، زیتون کا تیل اپنے پاس رکھیں، آب زمزم مل جائے تو پانی کے اندر مکس کر لیں، کوئی بارش والا پانی تھوڑا سا مل جائے وہ بھی اس کے اندر مکس کر لیں اس پانی کے اندر، اور اس کے اوپر آپ نے فلک ناس پڑھنی ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ومن اکثر لوگ ہیں جن کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے رات کو، تو وہ اس آیت کا تکرار کر لیں. اندھیرے من شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. جن کے اوپر گرا والا جادو ہوگا وہ اس کا تکرار کریں گے. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جن لوگوں کو حاسدین کا سامنا ہے، ان کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں حاسد لوگ رہتے ہیں، تو وہ اس آیت کا تکرار کریں، اس کو زیادہ ٹائم پڑھیں. پھر ایک دفعہ یہ ہوگی، اگلا حصہ اس کا ساتھ دوسری صورت پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ 11 گروہ والا جادو تھا. بعض علماء، بعض محدثین کے نزدیک داڑھی کے بال کے اوپر کیا گیا تھا اور اس کی 11 گرے لگائی گئی تھی. تو یہ 11 آیات جب پڑھی اسی ترتیب کے ساتھ تو 11 کی 11 گرے کھل گئی. تو پھر اگلا صورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بھائی یہ دونوں صورتیں پڑھی، یہ ایک دفعہ کنسیڈر کی جائے گی. اسی طرح ان کو 33 ٹائمز آپ پڑھیں اللہ کے حکم سے. جب یہ پڑھیں گے جیسا بھی جادو ہے، پانی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے یا وہ جو زیتون کا تیل ہے یا سرسوں کا تیل ہے، آب زمزم ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ اس کو دم کر کے انشاءاللہ پئیں گے تو اللہ کے حکم سے، میرے اللہ کے فضل سے، کرم سے جیسا بھی جادو ہے جسم کے اندر نکل کے ضائع ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا. الٹی کے ذریعے بھی نکل جاتا ہے، موشن کے ذریعے بھی نکل جاتا ہے. تو اس عمل کو آپ اپنا لیں. جن لوگوں کے چہروں کی رنگت خراب ہو گئی ہے، بال گرتے ہیں، وہ اس تیل کی مالش کریں جسم کے اوپر، چہرے پہ بھی اس تیل کو لگائیں. اسی طرح اس کو پڑھ کے 33 ٹائم انشاءاللہ یہ نظر بد ہوتی ہے جنات کی، انسانوں کی بعض اوقات لگی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ نظر بد بھی ختم ہوگی اور جو شیطانی اثر ان کے جسموں کے اندر ہے یہ بھی ختم ہوگا. اور پھر اس کو صبح شام کے اذکار کے اندر پڑھنا ہے آپ نے. جب رات کو آپ نے سونا ہے تو اخلاص فلق ناس کو آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوتا تھا، بیٹھ کے اخلاص فلق ناس پڑھتے تھے، تینوں کو پڑھ کے ہاتھوں پہ تھتکارتے تھے ایسے کر کے، اور پورے ہاتھ کو مل کے پوری باڈی پہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا تھا پورے ہاتھ کو اپنے جسم پہ ملتے تھے، آگے پیچھے پاؤں تک جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا. پھر دوبارہ اخلاص فلق ناس پڑھتے تھے، پھر اسی طرح کرتے تھے، 3 دفعہ یہ عمل کرتے تھے. انشاءاللہ یہ صحیح سنت کا مسنون طریقہ ہے. اسی طرح آپ پورے جسم پہ کریں، اللہ کے فضل سے پوری رات سکون کی نیند آئے گی،
کوئی خواب نہیں آئے گا، شیطانی اثر سے محفوظ رہیں گے. ہر نماز کے بعد اخلاص فلق ناس پڑھیں، فجر کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھیں، مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. جو بندہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھتا ہے، فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، اور رات کو آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہوتا تھا، پھر بات چیت نہیں کرتے تھے، کسی سو جاتے تھے تو یہ عمل کر کے اسی طرح سوتے تھے. تو بھائی اس کو اسی طرح آپ کریں. اللہ کے فضل سے یہ بہترین 2 صورتیں ہیں جو آپ کو دنیا کے ہر شر سے محفوظ رکھیں گی.